شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلام ٹو مائی یوٹیوب فیملی، زمشا وائز میں خوش آمدید۔ بدرت علی ہود کے ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ واقعہ میری امی جان کے چچا زاد بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ یہ جنوری 1990 کی ایک سرد رات تھی۔ میں اور میرے گھر والے میرے بڑے بھائی کے سسرال جو کہ بہاولپور پرانی غلہ منڈی میں رہتے تھے، ان کے گھر رات کے کھانے پہ آئے ہوئے تھے۔ ہم سب گھر والوں کا رات ادھر ہی رکنے کا پروگرام تھا۔ کھانا وغیرہ کھا کر چائے پیتے پیتے رات کے 10 بج گئے۔ میں ان دنوں شوقیہ سگریٹ پینے کا عادی تھا۔ میں نے ایک کزن جو کہ ہمارے ساتھ ہی آیا تھا، اس کے کان میں سرگوشی کی کہ چل باہر چل کے تھوڑا کش لگا کے آتے ہیں۔ اس نے یہ کہہ کر کہ دیکھ آج سردی کتنی ہے، میں نہیں جانے والا، انکار کر دیا۔ میں کمرے سے باہر صحن میں آ کر چپکے سے گھر سے باہر نکل آیا۔ گھر والوں کے ڈر سے میں سگریٹ جیب میں نہیں رکھتا تھا، جب دل کیا کرتا دکان سے لے کے پی لیا کرتا تھا۔ باہر آ کر میں دکان کی طرف گنگناتے ہوئے چل پڑا، جو کہ تھوڑے فاصلے پر چوک میں تھی۔ اسی راستہ میں سیمنٹ کے گملے اور جالیوں کی دکان بھی تھی، جو اس وقت بند پڑی تھی، لیکن گملے اور جالیاں دکان کے سامنے روڈ کنارے لگے نیم کے درخت کے نیچے ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ نیم کے درخت سے باندھا ایک پیلی روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ انہی جالیوں کے پاس ایک کالے رنگ کا کتا بیٹھا تھا۔ میں نے بے دھیانی سے اس کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑا آگے آ کر گنگناتے ہوئے پیچھے مڑ کر کتے کی طرف دیکھا تو کتا کھڑا ہو کر میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں رک گیا کہ کہیں یہ میرے پیچھے بھاگ نہ پڑے، مگر کتا رکا رہا۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے۔ میں مڑ مڑ کے کتے کی طرف ہی دیکھتا رہا، مگر کتا اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ خیر تھوڑا آگے چوک میں آ کر میں نے اپنی مطلوبہ دکان سے سگریٹ لے کر سلگائی اور کش لگاتے ہوئے واپس روانہ ہو گیا۔ چوک سے واپس آتے ہوئے میری نظر کتے پر ہی تھی، اور حیرت کی بات یہ کہ کتا اسی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ میں رک گیا اور سڑک پر ادھر ادھر کوئی پتھر ڈھونڈنے لگا۔ مجھے سڑک کے دوسری سائڈ پہ ٹوٹی اینٹ کا ایک ٹکڑا پڑا نظر آیا۔ میں نے وہ اٹھا لیا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میں کتے کے بالکل سامنے پہنچ چکا تھا۔ کتا خاموش کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا، نہ کوئی گراہٹ نہ کوئی آواز، بالکل خاموشی سے مجھے گھورے جا رہا تھا۔ میں اس کے آگے سے گزرتا گیا۔ 8-10 قدم آگے آ کر میں نے مڑ کر دیکھا تو کتا وہیں کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے اچانک اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں جلن محسوس ہوئی۔ میں نے انگلیوں میں دبائی سگریٹ جسے میں بھول چکا تھا، انگلیاں جلا کر اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ انگلیوں کی جلن کے درد کی شدت اور بکھلاہٹ میں نہ جانے کیوں میں نے ہاتھ میں پکڑا اینٹ کا ٹکڑا اچھالا، جو سیدھا کتے کے سر پر جا کر لگا۔ جیسے وہ ٹکڑا کتے کو لگا، کتے کے منہ سے ایک چیخ دار انسانی آواز نکلی، جو کہ کسی عورت کی تھی کہ ٹھہر جا بدذات، میں تجھے ابھی بتاتی ہوں۔ کتے نے چھلانگ لگا کر دوڑنا شروع کیا۔ میں خود واپسی کی طرف دوڑ لگا چکا تھا۔ میرے کانوں میں عورت کی آواز مسلسل آ رہی تھی، میں کہتی ہوں رک جا بدبخت، رک جا۔ میں دوڑتا دوڑتا دروازے تک پہنچا۔ جیسے میں نے دروازے کو دھکا دے کر کھولا، میرے دائیں سائڈ پہلو سے کوئی سیاہ لباس میں بجلی کی تیزی سے مجھ سے پہلے گھر میں داخل ہو گیا۔ میں جیسے دروازے سے اندر داخل ہوا، سامنے کمرے کا دروازہ کھلا اور گھر والے مجھے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ وہ شاید میرے دروازے کو دھکا دے کر کھولنے کی آواز سے اور میری بکھلاہٹ سے حیران تھے۔ میں بھاگ کر کمرے میں گھسا۔ میرا سانس بہت تیز تیز چل رہا تھا اور میرا جسم پسینے سے شرابور تھا اور پورے جسم پر کپ کپی تاری۔ میں ان کو سب بتانا چاہتا تھا، مگر میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ سب میرے گرد اکٹھے ہو کر سوال پہ سوال کیے جا رہے۔ میرے ہونٹوں سے پانی لگایا گیا۔ پانی کے 2 گھونٹ میرے حلق سے اترے ہی ہوں گے کہ مجھے اپنی امی کے پیچھے ایک سیاہ چہرے اور زرد آنکھوں والی بڑھیا نظر آئی، جو مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ میرے گھر والے کہتے ہیں میں اونچا اونچا ہنسنے لگا اور کچھ دیر بعد بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو پھر ہنسنے لگا۔ ساری رات ایسا ہوتا رہا۔ صبح ابا جان کے پیر صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے دم کیا اور تعویذ میرے گلے میں پہننے کو دیا تو ہوش میں آ کر میں نے رات کو پیش آنے والا واقعہ بتلایا۔ ابا جان کے ساتھ پیر صاحب بھی میری حرکت سے ناراض ہوئے۔ ابا جان نے کہا کہ یہ زمین ہر مخلوق کے لیے ہے، صرف انسان کے لیے نہیں۔ کافی عرصہ یہ واقعہ میرے دل و دماغ میں رہا، پھر آہستہ آہستہ زندگی روٹین میں آ گئی، مگر کافی عرصہ وہ تعویذ میرے گلے میں ہی رہا۔ آپ بھی اتنی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب۔